الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت 19 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ قاعدہ بیان ہوا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا قانون ابتلاء جس طریقے سے کام کرتا ہے وہ ہمیشہ ملحوظ رہنا چاہیے۔ یہ دنیا اسی پروردگار کی بنائی ہوئی ہے۔ اس نے جس مقصد سے اس کو بنایا ہے اس کے لحاظ سے یہاں بھی کچھ قوانین ہیں جو اس نے روا رکھے ہیں، اور جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو پھر کچھ قوانین اور کچھ نوامیس ہیں جن کے مطابق اگلی دنیا وجود میں آئے گی۔ اس میں وہ اپنے بندوں کے ساتھ جن قوانین کے تحت معاملہ کرتا ہے انہیں سنت اللہ کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ سنت اللہ، اللہ کی سنت الہی، یہ اللہ تعالیٰ کے اس طریقے کی تعبیر ہے جو وہ بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ یہاں وہی سنت اللہ بیان کی ہے کہ جزا و سزا کے معاملے میں اللہ کا قانون کیا ہے، وہ کیسے معاملہ کرے گا۔ اس میں یہ بتایا کہ اگر تو کوئی شخص اپنے ظاہر و باطن میں یہ طے کر لیتا ہے کہ یہی دنیا ہے، میں یہاں آیا ہوں، مجھے یہی چاہیے، کوئی آخرت اگر ہے تو ہوا کرے، جب وہ آئے گی دیکھی جائے گی، مجھے تو جو کچھ میری خواہش ہے وہ یہیں پوری ہوتی دکھائی دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے لیے ہم جو ہمارا قاعدہ ہے اس کے احوال کو دیکھ کر جتنا دینا چاہتے ہیں پھر اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، کوئی ناانصافی نہیں کرتے۔ وہ شہرت چاہتا تھا مل جاتی ہے، وہ دولت چاہتا تھا مل جاتی ہے، وہ اقتدار چاہتا تھا مل جاتا ہے، بشرطے کہ دنیوی قوانین کے تحت وہ اس کا مستحق ہو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جس نے جو خواہش کر دی وہ بیٹھا بیٹھا یہ کہے کہ دنیا میں آئے ہیں یہی دنیا ہے، مجھے تو اس وقت پوری دنیا کا سلطان ہونا چاہیے تو یہ پوری کر دی جائے گی۔ نہیں، جو اس کی صلاحیت ہے، جو کچھ دنیا میں اس نے کیا ہے، اس کی صلاحیت اور اس کے کارنامہ حیات کو سامنے رکھ کر جو کچھ بھی صلاح دینا ہے وہ ہم دنیا میں دے دیتے ہیں۔ اس کا فیصلہ تو ہم ہی کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ بتائی۔ پھر یہ بتایا کہ جب ہم دنیا میں حساب چکا دیتے ہیں تو آگے پھر کچھ نہیں رہتا۔ دوسری جگہ اسی کو بیان کیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے پھر آخرت میں لا خلاق کوئی حصہ نہیں ہے، وہ وہاں کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جو چاہا تھا ان کو ان کی صلاحیت کے لحاظ سے اس دنیا میں دے دیا گیا اور انصاف کے ساتھ دے دیا گیا۔ وہاں اگر انہوں نے اس کے ساتھ سرکشی اختیار کی ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا انکار کیا ہے، اس کے پیغمبروں کو جھٹلایا ہے، یا ایسے جرائم کا ارتکاب کیا ہے جس کا نتیجہ جہنم ہے، تو پھر وہاں جہنم ہی ہے۔ یعنی وہ اپنے کارناموں کا کوئی صلہ وہاں نہ مانگیں، وہ تو انہوں نے لے لیا یہاں، وہاں وہ خار اور راندہ ہو کر اس میں داخل ہو جائیں گے۔ یصلاھا مذموما مدحورا، یہ قانون بیان کر دیا۔ پھر یہ بتایا کہ جو آخرت کو چاہتا ہے، یعنی دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی،
یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ دنیا میں بھی انسان جیتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عزت کے ساتھ جیے، اس کو جو کچھ اس کی ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ دے، وہ خیر کا، اللہ کے فضل کا طالب بھی بنتا ہے۔ زیادہ دولت، اقتدار اور اسی طرح علم، ہر چیز کو چاہتا ہے، یہ چیزیں کوئی ممنوع نہیں ہیں۔ ہمارے دین میں ان کے لیے بڑی غیر معمولی تعبیرات اختیار کی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اقتدار دیتا ہے تو اس کے بارے میں بھی کہا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ذمہ داری، بڑی فضیلت دی ہے۔ دولت دیتا ہے تو دولت کو خیر، فضل، اس سے تعبیر کیا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کہا جائے کہ یہ نفس پر کوئی آلودگی آ گئی ہے، اس کو اٹھا کر پھینک دیا جائے۔ دولت کے بعد جو انسان زینت کا طالب ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی بڑی سختی کے ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ نے ان میں سے کسی چیز کو حرام نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ تنبیہ کر دی کہ تمہاری ترجیح کیا رہنی چاہیے، ترجیح آخرت رہنی چاہیے۔ یعنی دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی چاہتے ہو، اس کے چاہنے میں کوئی حرج نہیں، اس کو پانے کی جدوجہد کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ اس احساس کے ساتھ ہونی چاہیے کہ پروردگار میں آخرت میں کوئی محرومی نہیں چاہتا، اور اگر آخرت کا کوئی تقاضا سامنے آ جائے، اس کے لیے دنیا چھوڑنی پڑے، دولت چھوڑنی پڑے، علم، شہرت، کسی چیز سے دستبردار ہونا پڑے، تو آدمی اس کے لیے تیار رہے۔ یعنی جہاں تضاد ہو جائے، جہاں دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ممکن نہ رہے، تو وہاں یہی بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے جو لفظ اس کے لیے اختیار کیا ہے وہ ایثار کا لفظ ہے۔ یعنی تو سرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی ترجیح نہیں ہونی چاہیے۔ تو ترجیح کا جب مسئلہ پیش آئے تو پھر آخرت ہی کی ترجیح بندہ مومن کے شایان شان ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ جو آخرت کو چاہتا ہے پھر اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، جیسی کوشش اس کے لیے کرنی چاہیے۔ یعنی ہر چیز کے لیے کوشش کا بھی ایک معیار طے ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کے قانون کے مطابق کتنی کوشش کی جائے گی، اس کا کتنا صلہ ملے گا، اس کے کچھ قاعدے چل رہے ہیں۔ تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کسی چیز کے لیے کتنی کوشش درکار ہے، وہ کوشش بھی کرتا ہے اور مومن بھی ہے۔ تو ایمان کے ساتھ عمل، ایمان کے ساتھ صحیح، ایمان کے ساتھ کوشش، فرمایا یہ ہے، اور آخرت مقصود ہے۔ آدمی نے یہ طے کر لیا ہے کہ نہیں، میں اپنی دنیا کے لیے آخرت کو نہیں چھوڑوں گا، یہ طے کر لیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ یہی لوگ ہیں جن کی صحیح مقبول ہوگی۔ یعنی اللہ کے ہاں ہر صحیح جو دنیا میں کی جا رہی ہے، وہ خواہ آدمی دولت کے لیے کر رہا ہے، خواہ اقتدار کے لیے کر رہا ہے، علم کے لیے کر رہا ہے، وہ لوگوں کی خدمت کے لیے کر رہا ہے، تو ہر صحیح اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو جاتی۔ اللہ کے ہاں مقبول وہ صحیح ہوگی جس میں آخرت کی طلب موجود ہے، کوشش اس درجے میں ہے جتنی کوشش فی الواقع ہونی چاہیے، اور آدمی یہ کوشش ایمان کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ دیکھیے ساری چیزیں واضح کر دی ہیں جو لوگ بالعموم اس معاملے میں اٹھاتے رہتے ہیں۔ ومن اراد الآخرہ، اور جو آخرت کو چاہتا ہے، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے جیسی کوشش اس کے لیے کرنی چاہیے، وہو مومن، اور وہ مومن بھی ہے۔ تو فرمایا کہ فاولئک کان سعیہم مشکورا، تو یہی لوگ ہیں جن کی صحیح مقبول ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جزا کا قانون بیان کر دیا۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ تمہاری خواہشوں پر یہ معاملہ ہو جائے، بلکہ یہ قاعدہ ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کل نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا، تیرے پروردگار کی بخشش سے ہم یہاں ہر ایک کو دیتے رہتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، یعنی دنیا کے طلبگاروں کو بھی اور آخرت کے طلبگاروں کو بھی، ملتا سب کو اسی پروردگار کی عطا سے ہے۔ اوپر قانون بیان کیا
اور فرمایا کہ ملتا دیکھ کر رائے نہ قائم کرو، وہ سب ملتا میری عطا سے ہے، میری بخشش سے ہے، لیکن اس قانون کے تحت ملتا ہے جو یہاں بیان ہوا۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی ان کو بھی، یہ فرمایا نا کہ ان کو بھی اور ان کو بھی، یعنی ان کو بھی جو آخرت کے طلبگار ہیں اور ان کو بھی جو اس سے بالکل بے پرواہ ہو کر رات دن دنیا ہی کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں، دونوں کو اللہ ہی دیتا ہے۔ آیت میں لفظ کل انہی دو گروہوں کے لیے آیا ہے۔ زبان کے ادا شناس جانتے ہیں کہ اس طرح کے موقعوں پر یہ معرفہ کے حکم میں ہو جاتا ہے، یعنی جب ہم بولتے ہیں عام زبان میں بھی کہ میں نے یہ بات ہر ایک کے لیے واضح کر دی ہے، تو اس میں ہر ایک سے مراد دنیا کا ہر شخص نہیں ہوتا۔ اس طرح کے الفاظ ہر ایک کے لیے بیان کر دی ہے یا سب لوگوں کو بتا دیا ہے، یہ اگرچہ لفظ کے لحاظ سے تو احاطہ کر رہے ہیں، ان میں استغراق ہے، ہر شخص کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اپنے محل میں بولے جاتے ہیں اور اس لحاظ سے معرفہ ہو جاتے ہیں، یعنی کسی خاص گروہ کے لیے، کسی خاص جماعت کے لیے، اور بعض اوقات 2-4 لوگوں کے لیے استعمال ہو جائیں گے، تو ان کو ہر جگہ سمجھ لینا چاہیے۔ بعض لوگ جب ایک خاص طرح کی منطق کے تحت قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس طرح کے بعض مضامین پیدا کر لیتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ تنبیہ کی ہے کہ آیت میں جو لفظ کل آیا ہے ہر ایک کو، تو اس سے مراد کیا ہے، یعنی 2 گروہ بیان کیے پیچھے، انہی کے بارے میں کہا ہر ایک کو، ہم بھی ایسے ہی بولتے ہیں۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، دیکھ لو ان کو ایک دوسرے پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے۔ پیچھے فرمایا نا کہ تیرے پروردگار کی بخشش سے ہم یہاں ہر ایک کو دیتے رہتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، اور تیرے پروردگار کی بخشش کسی پر بند نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتا کہ جہاں کسی نے دنیا ہی کو مطلوب بنا لیا تو فوراً اپنی بخشش کے دروازے بند کر دے، وہ دنیا میں کسی اور قانون کے تحت معاملہ کرتا ہے۔ چنانچہ اس کی میں نے وضاحت کی ہے اس جملے کی بھی، اس لیے کہ دنیا والوں کو اس سے دنیا مل جاتی ہے، اور جو آخرت کے طالب ہیں وہ بھی محروم نہیں رہتے، ان کے لیے جتنی دنیا مقدر ہے وہ بھی انہیں ملتی ہے، یعنی یہ نہیں کہ آپ نے آخرت کو اپنا ہدف بنا لیا تو اب اللہ دنیا سے ضرور محروم کر دیں گے، جتنی مقدر ہے انسان کے لیے وہ بھی ملتی ہے، اور آخرت تو بہرحال انہی کے لیے ہے، وہ اپنی کوششوں کا بھرپور صلہ اس میں بھی پالیں گے۔ یہی بات وہاں بھی کہی ہے نا جہاں زینت کا بیان کیا ہے سورہ اعراف میں، کہ ہم نے تو زینت کی سب چیزیں پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی ہیں، دنیا میں ان کے طفیل ہم منکروں کو بھی دے دیتے ہیں، تو اس لیے ان کو حرام کس نے کیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، بخشش ہے۔ تو یہاں وہ پورا قانون آپ دیکھیے، یہ آیت 18 سے لے کر آیت 21 تک بیان کر دیا ہے کہ دنیا کس اصول پر ملتی ہے، آخرت میں اگر کسی کی صحیح مقبول ہوگی تو اس کا اصول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں نہ دنیا چاہنے والوں کو فوراً سزا دیتے ہیں اور دنیا سے محروم کرتے ہیں، نہ آخرت کے طالب لوگوں کے معاملے میں یہ طے ہے کہ ان کو دنیا نہیں ملے گی، نہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون اس معاملے میں یہ ہے کہ جو دنیا کا طالب ہے، اگر وہ دنیا ہی کا طالب ہے تو اس کی صلاحیت اور اس کے حالات کے لحاظ سے جو اس کا حق بنتا ہے وہ اس کو یہاں دے دیا جاتا ہے، لیکن آخرت میں کامیابی کے لیے بالکل دوسرا قاعدہ ہے، وہاں یہ نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دینا ہے، وہاں دنیا پر آخرت کی ترجیح قائم رکھنی ہے، اور اگر ایمان کے ساتھ ترجیح قائم ہے اور اس کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے وہ بھی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی بڑا اجر ہوگا۔ اس کے ساتھ وہ تنبیہ کی ہے کہ دینا تو مجھے منکروں کو بھی ہے، دنیا کے طالبوں کو بھی ہے، ان کو میں آخرت کا انکار کر دینے پر محروم نہیں کروں گا، دوں گا، اور
آخرت کے طالبوں کے لیے یہ کوئی قاعدہ نہیں کہ وہ دنیا سے محروم کر دیا جائے، ان کو بھی دوں گا۔ تو یہ قاعدہ ادھر الگ ہے، ادھر الگ ہے، لیکن آخرت بہرحال انہی کے لیے ہے جو ایمان کے ساتھ اس کے لیے عمل کریں، اس کی کوشش کریں۔ یہ قانون بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، یعنی یہاں کوئی اب ابہام نہیں رہنا چاہیے آدمی کے دل میں۔ اس کے بعد توجہ دلائی ہے کہ یہ کیسے تصور کرتے ہو کہ آخرت کا نتیجہ ایک ہی نکلے، جس طرح دنیا کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے درجات کے لحاظ سے نکالا ہے، یعنی بندہ کون ہے، کیا صلاحیتیں لے کے پیدا ہوا ہے، اس نے خود دنیا کے لیے کیا جدوجہد کی ہے، یعنی وہ بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے تو لازم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا ہے دے دے۔ جو کچھ اس نے دینے کا فیصلہ کیا اس کی شرائط و حدود دنیا میں بھی ہیں۔ تو اس دنیا میں انسان جب جدوجہد کرتا ہے اور دنیا کی طلب میں اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کرتا تو یہاں بھی مراتب ملتے ہیں، یعنی ہر آدمی ایک سطح پر دنیا کو نہیں پا لیتا۔ تو توجہ دلائی کہ یہی چیز آخرت میں بھی ہوگی، وہاں پر بھی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب ایک ہی درجے میں ہانک دیے جائیں۔ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو ان میں سے ہر ایک کے عمل کی کیا نوعیت رہی، اس نے کتنا ایثار کیا، کتنا اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ ناپ تول کر ہر ایک کے لیے فیصلہ کر دیں گے، اور پھر عنایت کرنے، عفو درگزر کرنے، اپنا فضل فرمانے کے بھی مواقع ہوں گے۔ لیکن اس میں بھی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جنہوں نے بازی ہر لحاظ سے جیت لی ہے ان کا درجہ اور جو قدم قدم پر پھسلتے رہے برابر ہو جائے۔ اس کو دوسری جگہ واضح کیا ہے صحابہ کے بارے میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فتح سے پہلے جو لوگ ایمان لائے، جب کوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، ان کا درجہ یا ان کے عمل کا درجہ یا ان کے ایمان کا درجہ ان لوگوں کے برابر ہو جائے جو پورے جزیرہ نمایاں عرب کی فتح دیکھ کر ایمان لائے۔ یہی بیان کیا نا وہاں بھی، اسی کو یہاں بھی بیان کیا ہے کہ دیکھ لو ان کے ایک کو دوسرے پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، یعنی ان کے دنیا والوں کے، اور آخرت کے درجے اور اس کی فضیلت البتہ کہیں بڑھ کر ہے، یعنی وہ بھی اسی طرح سے درجات ہوں گے اور وہ ان کے مقابلے میں کہیں بڑے درجات ہوں گے۔ اس پر حاشیہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اس عارضی دنیا میں مراتب کی بلندی لوگوں کو کہاں پہنچا دیتی ہے یہ تم دیکھتے ہو، یعنی اس کا تو مشاہدہ کر لیتے ہو نا کہ جب وہ دینے پہ آتا ہے تو کیا کچھ دیتا ہے، علم، دولت، اقتدار، حسن، دیکھ لو۔ اسی سے اندازہ کر لو کہ جو لوگ آخرت میں اونچے درجوں کے لیے منتخب کیے جائیں گے ان کی عالی مقامی اور شوکت و حشمت کیسی ہوگی۔ اسی سے اندازہ کر لو کہ جب وہ صلہ دینے پر آئے گا، یہاں تو امتحان کے لیے دیتا ہے، صلہ دینے کے لیے آئے گا تو کیا کیا مقامات عطا کرے گا، کیا نعمتیں عطا فرمائے گا، کیا شوکت دے گا، کیسی حشمت ہوگی، کیا بادشاہی دے دے گا وہ وہاں جب دینے پہ آئے گا۔ پھر کیا لوگوں کو اسی طرح اس سے بے پرواہ رہنا چاہیے، یعنی یہ آخرت ہے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، جس کی ترغیب دی جا رہی ہے، جس کی منادی کی جا رہی ہے، تو واقعی دنیا میں جو لوگ غلطان ہیں ان کو بس اتنا ہی کرنا چاہیے کہ وہ آخرت پر ایمان کو کہیں جیب میں رکھ کے باقی دنیا کماتے رہیں۔ پھر ان کو بھی اس کی پرواہ کرنی چاہیے کہ آخرت میں محرومی نہ ہو جائے، وہ پرواہ کریں گے تو وہ عطا کرے گا۔ اسی سے اندازہ کر لو کہ جو لوگ آخرت میں اونچے درجوں کے لیے منتخب کیے جائیں گے ان کی عالی مقامی اور شوکت و حشمت کیسی ہوگی۔ پھر کیا لوگوں کو اسی طرح اس سے بے پرواہ رہنا چاہیے۔ یہ صورتحال تو تقاضا کرتی ہے کہ انسان کی تمام سعی و جہد کا مقصد آخرت کے انہی درجات و مراتب کا حصول ہونا چاہیے، یعنی وہ دنیا بھی کمائے تو اس میں بھی اسی کو ملحوظ رکھے کہ مجھے یہ دنیا کمانی ہے اپنی ضرورتوں کے لیے بھی، زینت کی طلب میں بھی، یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن میں ہر حال میں اس کو اپنے رب کی خوشنودی کے لیے استعمال کروں گا۔ وہ جب آپ اپنے آپ پر خرچ کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔
ہمارے دین نے ہر چیز کو غیر معمولی فطری توازن کے ساتھ قائم کر دیا ہے۔ اس لیے اگر اس کے اصولوں کو سامنے رکھا جائے تو ایک دوسری زندگی وجود میں آتی ہے۔ یہاں تک یہ اصول بیان کیا۔ اب جو آگے بات آنے والی ہے اس کے لیے ایک مرتبہ پھر اس پر ایک نگاہ ڈال لیجئے کہ دنیا میں لوگوں کے ایمان اور ان کے عمل کی کیا نوعیت ہے جو جزا پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے قاعدے بیان کیے پہلے، یہ بتا دیا ہے کہ کیا چیز ہے جس کا صلہ دنیائی میں دے دیا جاتا ہے، کیا چیز ہے کہ جو آخرت میں صلے کا باعث بنے گی، اور جد و جہد کا ہدف کیا ہونا چاہیے۔ ایمان کے ساتھ جد و جہد کی جائے گی تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ نہ یہاں کسی کو ملتے دیکھ کر کوئی غلط رائے قائم کرنی چاہیے، نہ جو لوگ دین کے طالب بنے ان کے بارے میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ان کو دنیا کیوں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدے نہیں بنائے، تو ہر چیز کو گویا اصول قاعدے میں واضح کیا۔ اس کے بعد اب وہ فہرست شروع ہوتی ہے اس سورہ میں، جو ہمارے ہاں یعنی قرآن میں بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ تورات میں 10 کمانڈمنٹس، 10 بنیادی احکام، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا بندہ مومن سے اصلاً مطالبہ کیا ہے، ایک تو ان کا اصولی بیان ہے، وہ سورہ نحل میں ہو گیا جو پچھلی سورہ تھی، اور ایک ان کا تفصیلی بیان ہے وہ یہاں ہے۔ وہ 10 احکام کون سے ہیں جن کی اگر آپ خلاف ورزی کریں گے تو گناہ کبیرہ ہو جائے گا، جن کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری عائد کی ہے ان کا حق ادا ہو جائے گا۔ یہ وہ بنیادی فضائل اور رذائل ہیں جو ہمارے اخلاقی وجود کی تطہیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے تورات میں بیان کیے اور 10 احکام کی صورت میں بیان کیے۔ ان کو احکام عشرہ یا 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے۔ انہی کو یہاں بالکل دوسرے اسلوب میں بعض تفصیلات کے ساتھ اور بعض ان تغیرات کے ساتھ جو تفہیم کے لیے ضروری تھے دہرایا ہے۔ وہی 10 ہیں احکام۔ تو یہ 10 احکام اب ہم پڑھیں گے۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں جو اخلاقیات کا باب لکھا ہے اس میں اس طرح اس کو بیان کیا ہے کہ پہلے سورہ نحل کی آیت سے اصول بیان کیے، یعنی اخلاقیات کے اصول کے۔ اخلاقیات کا باب سب سے بڑا باب ہے، سب سے اہم باب ہے، جس کی ہم میں سے ہر شخص کو توجہ کے ساتھ نگہداشت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر یہ 10 احکام ہیں جن کی وہاں بہت تفصیلی شرح کی ہے۔ اس کا عنوان فضائل و رذائل ہے۔ وہ اگر آپ میزان میں نکالیں گے تو ایک ایک حکم کو لے کر اس کا مطلب کیا ہے، اس کے حدود کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں، وہ وہاں بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک باب ہے اس میں جو آخری ہے، وہ ہے جمال و کمال، یعنی یہ تو ضروری باتیں ہیں، خلاف ورزی ہوگی تو کبیرہ گناہ ہو جائے گا، ان پر عمل کرنا ہر شخص کی ضرورت ہے، ذمہ داری ہے، اس کے فرائض میں سے ہے۔ لیکن پھر آگے اس سے بھی آگے جانے کے لیے جمال و کمال کیا ہے دین میں اخلاقی وجود کا، یعنی حسن کیسے اس میں پیدا ہوتا ہے، وہ کمال پر کیسے پہنچتا ہے، پھر اس میں بھی 10 باتیں ہیں، تو وہ اس میں آگے بیان ہوئی ہیں۔ اگر ان کو آپ اس طرح کی تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو میزان میں اخلاقیات کا باب اچھے طریقے سے پڑھیے، وہاں یہ سب بیان ہو گیا۔ یہاں وہ احکام آ گئے ہیں۔ لا تجل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ سنو، تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ کہ روز قیامت ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ۔ ظاہر ہے سب سے پہلے اللہ کی توحید بیان کی، دین کا پہلا حکم یہی ہے، اور اس کے مقابل میں سب سے بڑا گناہ بھی یہی ہے کہ آدمی کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی تنہا خالق ہے، وہی تنہا ہمارا پروردگار ہے، وہی تنہا اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے، چنانچہ وہی تنہا اس کا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یہ دین ہے، یہ اس کی دعوت ہے۔ تو سنو، تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ۔ اب یہ جس طرح میں نے عرض کیا احکام عشرہ شروع ہو رہے ہیں،
اس سے پیچھے ایک آیت تھی جس کو اس کے ساتھ ملا کے دیکھ لینا چاہیے۔ یہ پیچھے بات جب شروع ہوئی اور قانون بیان کیا تو اس میں یہ کہا تھا کہ یہ قرآن اس سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، یعنی صراط مستقیم کیا ہے۔ تو وہاں یہ بتا دیا تھا کہ یہ قرآن اس مقصد سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ گویا اب وہ رہنمائی ہے جو ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ تو اس پر میں نے لکھا ہے، پیچھے فرمایا تھا کہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ آیت تھی پیچھے، جو بالکل سیدھا ہے۔ اس سے متعلق یعنی اس راستے سے متعلق چند توضیحات کے بعد، یعنی وہ قانون بیان کیا، کچھ وضاحت کی چیزوں کی، چند توضیحات کے بعد اب یہ اسی راستے کی وضاحت ہو رہی ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون سا سیدھا راستہ ہے جس کی طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں خطاب جگہ جگہ واحد کے صیغے سے بھی ہوا ہے، یعنی معبود نہ بنا، واحد کا صیغہ ہے، لیکن بیچ بیچ میں جمع کا صیغہ لا کر بتا دیا ہے کہ اس سے مقصود واحد نہیں ہے بلکہ عربیت کے اسلوب پر ایک ایک شخص کو فرداً فرداً مخاطب کرنا ہے۔ یہ اسلوب ہماری ادبی زبان میں بھی ہے اور قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے۔ اس سے بھی بعض لوگ غلطی کھا جاتے ہیں، یعنی واحد کا صیغہ آتا ہے، تو یہ نہ کر، خیال کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کو خطاب کر لیا گیا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا، ہر جگہ ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ قرینے سے معلوم ہوتا ہے کہ مخاطب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عام طور پر یہ اسلوب اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب کسی گروہ کے یا جماعت کے، مثلا مسلمانوں کی جماعت ہے، دنیا کے لوگ ہیں، ان کے فرد فرد کو خطاب کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں دیکھیے نا، ہمارا شاعر کہتا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہاں تو سے کوئی خاص مخاطب مراد نہیں ہوتا بلکہ ہر شخص مراد ہے۔ تو اسی طرح عربی میں بھی آ جاتا ہے، لیکن بیچ بیچ پہ جمع کا صیغہ لا کر بتا دیا ہے کہ اس سے مقصود واحد نہیں ہے بلکہ عربیت کے اسلوب پر ایک ایک شخص کو فرداً فرداً مخاطب کرنا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر اس بیچ میں، یعنی احکام کی نوعیت چونکہ عمومی ہے، اس بیچ میں اگر کہیں مخاطب کیا گیا ہے تو آپ کی شخصی حیثیت میں نہیں کیا گیا بلکہ مسلمانوں کے امام کی حیثیت سے کیا گیا ہے۔ تو یہ طریقہ بھی اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں قرینے سے، بات سے، سیاق و سباق سے سمجھنی ہوتی ہیں۔ تو یہ پہلے عرض کر دیا کہ یہاں صیغوں سے کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ تو ارشاد ہوا کہ سنو، تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ کہ روز قیامت ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ۔ یعنی قیامت کے دن جو لوگ آخری درجے میں ملامت زدہ ہو کر بے یار و مددگار بیٹھے ہوں گے، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی ایمان تھا، توحید پر یقین رہا تو 10 ہاتھ پکڑنے کی صورتیں ہوں گی، لیکن وہ جو بالکل بے یار و مددگار بیٹھے ہوں گے وہی ہیں کہ جو خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے رہے۔ یہی بات دوسری جگہ بیان کی کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، کوئی جانتے بوجھتے میرے شریک ٹھہرائے۔ تو اس پر اب یہ جو بات کہی ہے اس کی وضاحت کی ضرورت ہے، چنانچہ میں نے لکھا ہے، اصل الفاظ ہیں فَتَّقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا۔ ان میں فَتَّقْعُدَ افعال ناقصہ کے طریقے پر آیا ہے، چنانچہ بیٹھنے کے مفہوم سے مجرد ہو گیا ہے۔ یعنی لفظ کا جو بظاہر لغت میں مطلب ہے اس سے یہ اوپر اٹھ گیا ہے، اور یہ عربی زبان میں بہت ہوتا ہے۔ اس کا ظرف یوم القیامہ ہے، یعنی اس میں یہ تو نہیں بتایا گیا کہ کہاں ملامت زدہ، لیکن وہ واضح ہے جسے اصل میں حذف کر دیا گیا ہے۔ یہاں سے آیت 39 تک، یعنی یہ آیت 22 ہے، یہاں سے لے کے آیت 39 تک اس پورے سلسلہ کلام کو دیکھیے
تو اس کی ابتدا بھی شرک کی ممانت سے ہوئی ہے، یعنی یہ ایک مجموعہ احکام ہے، 10 احکام ہے، ابتدا کس سے کی ہے؟ شرک کی ممانت سے، اور اس کا خاتمہ بھی اسی کی تاکید پر کیا گیا ہے، یعنی شرک کی ممانت سے ابتدا کی ہے، دوسرے احکام بیان کیے ہیں، جب یہ مجموعہ خاتمے کو پہنچا وہاں پھر ایک مرتبہ شرک سے اجتناب کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن میں یہ اسلوب کسی چیز کی اہمیت کو نمایاں کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ یہاں اس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ درمیان میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کے لیے یہ عقیدہ گویا شہر پناہ ہے، فصیل ہے، جس کے وجود سے شہر قائم رہتا، اور جس میں کوئی رخنہ پیدا ہو جائے تو پورا شہر خطرے کی زد میں آ جاتا ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ان آیتوں میں بیان ہوئی ہے اس کے لیے توحید کی حیثیت یہی ہے۔ یہ اس عدل کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں تم کو عدل کا حکم دیتا ہوں، یہ اس عدل کا سب سے بڑا اور بنیادی تقاضا ہے جس کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ سب سے پہلا انصاف کیا ہے جو انسان کو کرنا ہے؟ وہ خدا کا شریک نہ ٹھہرانا۔ اگر وہ خدا کے شریک ٹھہراتا ہے تو ظلم کا ارتکاب کرتا ہے، چنانچہ شرک کو اسی بنا پر ظلم عظیم کہا گیا ہے، اور اس کا یہ نتیجہ بھی قرآن نے پوری صراحت کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ایک ناقابل معافی جرم ہے جس کی پاداش میں لوگ راندہ اور ملامت زدہ ہو کر جہنم میں ڈال دیے جائیں۔ یہ جو شرک اور توحید کے معاملے کی اہمیت ہے اس کو واضح کیا ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ کہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، تو اس سے جو بات بیان کرنا مقصود ہے وہ اگر شرک کی نفی ہے تو شرک پھر ہوتا کیا ہے، اس کی کیا تعریف ہے، اس کے کیا حدود ہیں؟ اس پر انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔